اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سمین اللہ خان ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں لکی مروت. لکی مروت از دا ڈسٹرکٹ آف خیبر پختونخوا. بچپن میں اپنے فادر کے ساتھ ضلع اٹک کی تحصیل ہزروں چلا گیا. میرے فادر واٹر میں جاب کر رہے تھے. میرے فادر نے، میں بچپن میں ہی تھا، پریپ کلاس میں تھا، مطلب پریپ کلاس 1 2 3 4 5، تو پریپ کلاس میں ہی تھا. میرے فادر نے جیسی شادی کر لی. 9 کلاس تک میں اپنے فادر کے ساتھ تھا. میرے فادر اس دوران مجھے کافی مارتے پیٹتے تھے، ظلم زیادتیاں کرتے تھے. خواہ مخواہ بازاروں میں کبھی ذلیل کرنا، کبھی ویرانے میں جا کر دوستوں کے ساتھ باندھ کے مارنا، اور اتنا مارنا کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جانا. تو میں تنگ آ گیا. میں نے اپنے علاقے کے حوالدار، ایس ایچ او، مجسٹریٹ، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر ضلع اٹک کی تحصیل ہزروں میں رہتا تھا. تو ضلع اٹک کے ڈسٹرکٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر تک بات پہنچائی. انہوں نے کام نہیں کیا تو میں چلا گیا پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سیکریٹریٹ. وہاں پہ ان کو میں نے بات کہی کہ میرے ساتھ اس طرح ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اور میں اعلیٰ اداروں تک اپنی آواز پہنچا چکا ہوں، لیکن اس پہ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا. کیونکہ جس کے پاس بھی جاتا ہوں مجھے یہی کہتا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ ایک باپ کو ایک بیٹے پر پابند کیا جا سکے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے اور یہ سلوک نہیں کرے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. تو میں پارلیمنٹ گیا. پارلیمنٹ میں نے بولا کہ میں ان مسئلوں سے دوچار ہوں. ستیلی ماں ہے اور گھر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. ستیلی ماں بھی تنگ کر رہی ہے اور فادر بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں. تو آپ میرا کام کریں. انہوں نے مجھے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میں ان سے علیحدگی چاہتا ہوں. تو اول تو ان لوگوں نے میری بات کو توجہ نہیں دی، لیکن پھر میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ لوگ میرا کام نہیں کرتے ہو تو دین آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی سیلف ان فرنٹ آف پارلیمنٹ ہاؤس. تو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خودکشی کرنے جا رہا ہوں. تو اس پہ جا کے وہ ذرا یہ بات سن کے وہ ذرا ڈر گئے، اور پرائم منسٹر پبلک گریویسز ونگ کے چیئرمین شیخ آفتاب صاحب نے 1998 22 جون 1998 کو مجھے جنرل مینیجر آف تربیلا جی ایم تربیلا کو فارورڈ کر دیا. میں جی ایم تربیلا کے پاس گیا. جی ایم تربیلا نے مجھے کمرہ ایشو کر دیا. میں نے 9 کلاس پاس کر لی تھی، تو وہاں سے پھر میں نے میٹرک کر لی، وہاں سے FSC کی، اور 2003 میں آ گیا کراچی. تو جب 2003 میں کراچی آیا تو مجھے کوئی ایسا پتہ نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ میں آیا وہ مزدوری کر رہے تھے کراچی میں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یار کراچی میں کوئی ایجوکیشن لیول کی جاب بھی ہوتی ہے. میں تو کراچی کو ایز اے لیبر ہاؤس سمجھ کے آیا تھا کہ یار یہاں پہ میں مزدوری کروں گا. میں اپنے ساتھ ڈاکومنٹس نہیں لایا تھا، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس. تو میں نے مزدوری کی. میں نے مالٹے بھی بیچے، بیر بھی بیچی، امرود بھی بیچے. تو اس کے بعد ایک مسجد میں مزدوری کی. تیسرے منزل تک ریت اور بجری اور سیمنٹ چڑھانا پیٹ پہ، یہ بھی کیا. تو خیر کرتے کرتے کافی مزدوریاں کی. تو اس کے بعد مجھے ایک کمپنی میں جاب ملی، آلسن گروپ آف انڈسٹریز میں QC انسپیکٹر کی جاب ملی. کچھ مہینے کام کیا، پھر مجھے مارکیٹنگ کی جاب ملی. مارکیٹنگ ان اے سینس کہ LC لالو کے 4 نمبر یہاں پہ لوگ اپنی گاڑیوں کی NC بنانے آتے ہیں. تو ہم بھی اپنی گاڑی کی NC بنانے آتے تھے، اور جو لوگ مزید NC بنانے کے لیے آتے تھے ہم ان کو اپنا کارڈ دیتے تھے اور ان کی گاڑی اپنے پاس بک کرتے تھے. بیکاز وی وار ٹرانسپورٹنگ وہیکلز فرام کراچی ٹو لاہور، اسلام آباد، پشاور بائی آور اون کار کیریئرز. So I was one of the marketing agent with those car carrier agencies. Afterwards, I decided کہ I am going to leave Pakistan because پاکستان میں سے کچھ اچھا نہیں ہوا. کچھ اچھا بلکہ مجھے نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ ماں ستیلی اور حالات کچھ بکھرے ہوئے. تو میں ڈیسائڈ کر لیا یار میں باہر چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں. یورپ جانے کے لیے میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار میں لینگویجز بھی سیکھوں. میں نے سوچا کہ کیسے جاؤں. میں نے کہا ایران جاؤں، ایران سے ترکی جاؤں، ترکی سے یورپ جاؤں. تو
پھر میں نے پرشین لینگویج کی ایڈمیشن کیے, ٹرکش لینگویج کی کیے, پرشین اینڈ فرینچ لینگویج کی ایڈمیشن سٹارٹ کر لیے اور میں لینگویج اسٹڈی کر رہا تھا. تو پرشین لینگویج کی کلاس میں ایک دوست تھا میرے ساتھ, اس نے بولا کہ مجھ سے, میں نے اسی پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پرشین لینگویج پڑھتا ہوں, کوئی بزنس کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا کمپیوٹر میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہمارا ایک سر ہے سر فاروق صاحب, بہت اچھا ٹیچر ہے کمپیوٹر کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی اچھا ٹیچر ہے نہیں, تو اس سے میں پڑھ رہا ہوں کمپیوٹر. میں نے کہا اچھا سر فاروق صاحب ہیں, تو میں نے کہا میں بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ کتنا اچھا ٹیچر ہے, کیا پڑھاتا ہے, کیسے پڑھاتا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے, لیکن میں چلا گیا سر فاروق صاحب کی قابلیت دیکھ کر. صدر میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے ادھر چلا گیا, ایڈمیشن لیا, سر فاروق صاحب سے پڑھنا اسٹارٹ کر لیا. تو مجھ سے کس نے پوچھا کہ یار تم جاب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اور کمپیوٹر کورسز کر رہا ہوں, ساتھ بھی لینگویج اسٹڈی کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یار اٹ مینس آپ نے زندگی میں کوئی اچیو نہیں کیا, کوئی چیز اچیو نہیں کی. تو میں نے کہا یار آپ کیا کہنا چاہتے ہو, میں کیا کروں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اچیومنٹ کی؟ تو انہوں نے مجھے بولا جو آپ پڑھتے ہو اسی چیز کی جاب کرو, تو اٹ مینس آپ نے کچھ اچیو کیا. تو اس بات کو میں نے دماغ میں بٹھا لیا کہ اب میں کمپیوٹر کی اگر اسٹڈیز کر رہا ہوں تو میں کمپیوٹر کی جاب ہی کروں گا. تو ایسے ہی کیا, میں نے مارکیٹنگ میں مجھے زیادہ پیسے ملتے تھے, زیادہ پیسے والی جاب کو چھوڑ کر کم پیسے والی جاب کی. ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر میں نے کمپیوٹر کی جاب اسٹارٹ کر لی ایک کمپنی میں بنارس کی سائڈ پہ, کراچی میں. تو جاب کر رہا تھا وہاں پہ, ان کا آئی ٹی والا چلا گیا چھوڑ کے. کس نے مجھ سے پوچھا آپ نے سسکو کا کوئی کورس کیا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے سسکو نہیں پتہ, سسکو ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر میں نے بعد میں آئی ٹی سسکو کو اسٹڈی کرنا شروع کر لیا, سسکو میں ایڈمیشن لیا, سسکو پڑھ رہا تھا. کس نے بولا یار لینکس, ٹیچر نے بتایا یار لینکس بھی ہے, مائکروسافٹ بھی ہے. تو پھر میں نے مائکروسافٹ میں NCSE کی اور لینکس میں RACE ٹیکنویٹ سے کی, ٹیکنویٹ اوریکل یونیورسٹی کراچی نرسری چوک, وہاں سے کی. کرتے کرتے کس نے بول دیا کہ یار لینکس کے ساتھ PHP بھی ہوتی ہے. تو پھر میں نے PHP کی بھی اخبارات میں سرچ کرنا اسٹارٹ کر لیا, اور PHP کی پھر میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کر لی. اور آج کل میں ایز اے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جاب کر رہا ہوں, اور فل ڈے جاب کر رہا ہوتا ہوں, اور ایوننگ میں 3 days a week میں PHP اور MySQL پڑھاتا ہوں, اور 3 days a week میں خود PHP اور MySQL پڑھتا ہوں. سو میری اپنی ویب سائٹ بھی ہے khanhelp.com, تو اس کو بھی میں انشاءاللہ آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں 3 آئیڈیاز کو لے کر چل رہا ہوں. ایک ہے آن لائن فورمز, ان کیس اگر آپ کو آئی ٹی کی فیلڈ کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, آپ فورم پہ ٹائپ کر لیتے ہو تو کوئی نہ کوئی آپ کو آنسر کر دے گا, یا میں کر دوں گا, یا میرے ساتھ جو کو ورکرز ہیں وہ آپ کو اس کا رپلائی دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کو آن لائن فورمز آپ کو آئی ٹی کی ہیلپ دیں گے. تو khanhelp.com, تو ہیلپ آپ کو آن لائن فورم میں ملے گی. دوسری آپ کو جو ہیلپ ملے گی khanhelp.com میں سے, وہ یہ کہ آن لائن ویڈیو ٹیوٹوریلز, اس میں کچھ فری ہیں اور کچھ پیڈ ہوں گی, پریمیم ہوں گی, کہ جو آپ پے کریں گے آپ کو ملیں گی. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ہیلپ ہے, بیکاز آپ ایک ویڈیو پڑھتے ہو تو آپ لائف میں کچھ بنتے ہو, اور پروفیشنل کورسز کی ویڈیوز ہیں. اور تیسرا ہے جو اس میں ایک ٹاپک ہوگا, ایک سمجھیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوگا ویب سائٹ میں میری khanhelp.com میں, وہ ہوگا آن لائن ٹیچنگ. کہ میں اپنے ویب سائٹ میں لاگ ان ہو گیا ہوں, اور میں نے اپنی ڈیسک ٹاپ کی اسکرین کو شیئر کر لیا ہے, اور جو بھی میری ویب سائٹ پہ آتا ہے تو وہ سب لوگ میری ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے میری اسکرین کو دیکھ رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں, اور وہ جو بول رہے ہیں میں ان کو سن رہا ہوں. تو ایک انٹریکٹیو ٹیچر ویب سائٹ پہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ پڑھائے گا. ویب سائٹ میں 1 لاکھ یوزر ہیں, 1 لاکھ سنیں گے, 10 لاکھ یوزر ہیں, 10 لاکھ سنیں گے, 100 یوزر ہیں لاگ ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے والے, تو 100 لوگ اس کو سنیں گے اور اپنے گھر بیٹھے. سو آئی تھنک دس انف. آپ کو یہ khanhelp.com کا آئیڈیا کس نے دیا؟
ایکچولی مجھے خان ہیلپ کا آئیڈیا، چونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور میں پروفیشنلی جابس کر رہا ہوں، تو مجھے پڑھنے پڑھانے سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہے. تو میں ہمارے کچھ ایک ٹیچر ہیں یاسر خورشید صاحب. یاسر خورشید صاحب نے ہم سے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ لوگوں نے دنیا میں سب سے زیادہ کیوں کمایا، کیسے کمایا. تو ہم نے پوچھا سر کیسے کمایا، تو سر نے بتایا کہ لوگوں نے محنت سے نہیں کمایا، لوگوں نے بڑے بڑے بزنس سے نہیں کمایا، لوگوں نے آئیڈیاز سے کمایا. تو میں نے کہا، ہم نے پوچھا سر آئیڈیاز کیسے؟ انہوں نے کہا فیس بک از این آئیڈیا. ایک آئیڈیا ہے، ایک بندے نے ایک آئیڈیا اس کے مائنڈ میں آیا کہ یار بہت سے لوگ آئیں اور اپنی پکچرز جو ہے وہ شیئر کریں، اپنے ویوز شیئر کریں. تو بہت سے لوگ اس میں آئے اور ایک آئیڈیا ہے جو بہت بڑے مقام تک پہنچا. دوسرا آئیڈیا یاہو میسنجر کا ہے. تو یاہو میسنجر ایک بندے نے اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے، پوری دنیا یوز کر رہی ہے. تو تب سے میں نے کام کرنا سٹارٹ کر لیا بزنس کے حوالے سے آئیڈیاز پہ. تو آئیڈیا میرا سیلف جنریٹڈ ہے اور اس کو میں خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں جسٹ انٹرمیڈیٹ ہوں. میں نے FSC کی ہے اور میں نے جو آئیڈیا لیا اس کی ہیلپ مجھے ملی یونیورسٹی سے ملی. کراچی یونیورسٹی ہو گئی، جامشور یونیورسٹی ہو گئی ہے، پشاور یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی. تو ایک جو مشرف صاحب نے یونیورسٹی لانچ کی ہے ورچوئل یونیورسٹی، لیکن اس میں یہ کہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہو. پھر میں نے سوچا نہیں، مشرف صاحب نے جو لانچ کی ہے میں اس سے بھی اچھا انداز میں لانچ کر لوں کہ نہیں آپ ویڈیوز نہیں دیکھو بلکہ ایک ٹیچر آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی اسکرین پہ. صرف آپ کو اتنا کرنا ہوگا، آپ کو اس ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا، وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ اس کو روکو، اس سے پوچھو. تو یہ ورچوئل یونیورسٹی کا ڈرا بیک ہے جو میں سمجھتا ہوں میں اس کو نگلیکٹ کر رہا ہوں بلکہ میں اس کو فلفل کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے میں آئیڈیاز پہ کام کر رہا ہوں. تو اور بھی انشاءاللہ آئیڈیا ہیں، چند ایک آئیڈیا ہیں. فیس بک کا بھی آئیڈیا ہے، اپنی اسکرپٹ ہے ڈیولپ کر رہا ہوں، بلکہ کچھ دوست کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اپنی فیس بک بھی میری آئے گی کہ جو ایک ڈفرینٹ نام سے آئے گی. نام ابھی انڈر گراؤنڈ ہے. سو آئی تھنک دیٹس انف. اچھا، آپ نے جو لینگویجز کے کورسز کیا، آپ نے کون کون سی لینگویجز؟ میں نے لینگویجز میں فرینچ لینگویج کا کورس کیا ہے، ٹرکش لینگویج کا کیا ہے، پرشین لینگویج کا کیا ہے. یہ وہ لینگویجز ہیں کہ ان کو میں کافی حد تک سمجھ بھی لیتا ہوں، لکھ بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر ان کو میں دوبارہ اسٹڈی کر لوں تو اس کو میں اور مزید کنٹینیو بھی کر سکتا ہوں. عربک لینگویج کے بھی کیا ہے، لیکن عربک لینگویج میں یہ ہے کہ وہ وسیع و بلیغ لینگویج ہے. تو اسٹڈی کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ونس اگین اس کو اسٹڈی کروں. تو میں نے جو کیا ہے کیے ہیں لینگویجز فرینچ، عربک، ٹرکش. اچھا، آپ جب آپ کے والد سے اکیلے ہوئے تو اس کے بعد سے آپ کے رشتہ دار وغیرہ نے کسی نے آپ کے میرے رشتہ دار ابھی بھی ہیں، اس سے پہلے بھی تھے اور اس وقت بھی تھے. لیکن میرے رشتہ دار زمینوں میں چلے جاتے ہیں صبح، اور زمین میں انسان کام کرتا ہے. کپڑے بھی زمین سے مطلب پانی سے اور مٹی سے بھر جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ادھر چلا جاؤں، اور چونکہ میں اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ تھا اور میں ایک اچھے لیول میں پڑھنے والا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ڈنڈے اور ظلم زیادتی سے نکل کے ایک سکون کی زندگی میں چلا جاؤں لیکن اس میں تعلیم نہ ہو. میں جب اپنے والد سے سپریٹ ہوا تو میں تربیلا میں 4.5 سال رہا. 4.5 سال میں 3 دن تک بھی میں نے کھانا نہیں کھایا. 2 دن میں نے کئی ہفتے کھانا نہیں کھایا. 3-4 مہینے تو مہینے میں دن میں 1 دفعہ میں کھانا کھاتا تھا. دن کو 12-1 بجے کھانا کھایا، پھر اگلے دن 12-1 بجے کھانا کھاتا تھا. 3-4 مہینے. تو مجھے پتا لگا کہ میری لائف یہ والی ڈیفیکلٹ ہے، ٹف ہے، لیکن اس کا فیوچر اچھا ہے. بیکاز ابھی کرنٹلی جو میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اپنا آپ انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، تو ابھی میں ایز اے DBA ہوں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. لیکن بیکاز میں وہ اسکول گیا تھا. اگر میں اسکول نہیں، میں اپنے رشتے داروں کے پاس جاتا تو شاید میرے پاس 3-4 بیلچے ہوتے اور میرے پاس 3-4 ریڈیاں ہوتی جو میں یوز کر رہا ہوتا، اور ان کی ورتھ
10 سے 15 ہزار بھی نہ ہوتی، اور اس سے کہیں زیادہ میں سیلری لے رہا ہوں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس وقت پاکستان کی یوتھ قوم ہے، جو نئی نسل ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کیا میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ جیسے اچھے لوگ میری ہیلپ کریں، اگر آپ جیسے اچھے لوگ میری ہیلپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے یوتھ کے 100% تو نہ صحیح لیکن 70% مسائل کو حل کر سکتا ہوں. بیکاز عمران خان، نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری، مشرف، ایونلی باراک اوباما یا کوئی بھی پوٹین بھی، کوئی بھی ان پرابلمس کو نہیں جانتا اور نہیں سولو کرنے کے پروسیجرز یا راستے جانتا ہے. They don't know the ways to solve these problems. But personally, I know all those ways to solve all those problems in the field of education, in the field of you can say professional work. یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور انسٹیٹیوٹس میں بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھیں اور کیسے پڑھیں. میں بتا سکتا ہوں کہ کس چیز کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے، بیکاز میں گزر چکا ہوں. مجھے پتہ ہے پی ایچ ڈی پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، مجھے پتہ ہے لینکس پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، سسکو پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، مائیکروسافٹ پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے اور آپ کو جاب ملے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ 4 سال کی ڈگری یونیورسٹی سے لو اور آپ کو جاب نہیں ملے. آپ ایم بی اے کرو. میرے پاس کال سینٹر ایجنٹس میں ایم بی اے کیے ہوئے ہیں، تو اس کا ایسے ایم بی اے کرنے کا فائدہ کیا؟ میں انٹرمیڈیٹ ہوں، میں ڈی بی ہوں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور انفارمیشن آئی ٹی مینیجر بھی ہوں، اور وہ میرے پاس کال سینٹر ایجنٹ ہے. سو ایجوکیشن ان اے سینس کہ وہ مارکیٹ میں جائیں ان کو جاب ملے. اچھا، کیا جو ماسٹر کیا ہوا ہے، جو ڈگری لے کر یونیورسٹی سے مارکیٹ میں جا رہا ہے لیکن کچھ نہیں آتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ خود ہی پڑھو، اپنی اسکل کو بلڈ اپ کرو؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ اگر اس نے ڈگری نہیں کی ہے تو وہ ڈگری کرے، اگر اس نے ماسٹرز نہیں کیا تو وہ ماسٹر کرے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو جاب نہیں مل رہی ہے تو میں بلیم نہیں کروں گا ڈگری یا ماسٹرز کو، بیکاز وہاں پہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اس انداز میں پڑھاؤ کہ اس کو جاب ملے. وہ طریقہ کار جیسے آپ نے بولا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میرے پاس آئیں، khanhelp.com کو وزٹ کریں یا کسی اور طریقے سے مجھے ایکسیس کریں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ سے ملیں. میں آپ کی رہنمائی کروں گا، جہاں تک مجھ سے فری ہو سکوں گا میں فری کروں گا. لیکن جہاں آپ مجھ سے ایک لمبے ڈیوریشن کا ٹائم مانگیں گے اور میرے پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہوگا یا کہیں انگیج ہوگا تو میں کچھ پیسے آپ سے مانگوں گا. آپ جو khanhelp.com کے اوپر پڑھاتے ہیں یہ کون میں اسٹارٹ کروں گا. میں نے ویب سائٹ لانچ کی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ نیئر اباؤٹ 20 ڈیز میں لانچ ہو جائے گی، فنکشن ہو جائے گی. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کرواؤں گا، یا میں پڑھاتا ہوں یا میں پڑھاؤں گا، کویشچن کر سکتے ہیں. آپ کے پڑھانے کے انداز، طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ میرا طریقہ کار بالکل ہی یوں سمجھے کہ گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پیک لیول تک جاتا ہے. میں کسی بھی کام کو اسٹارٹ کرتا ہوں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو 1+1 آتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں تو میں کہتا ہوں ہاں یہ کام کر سکتے ہو. ایون اگر اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ABC پوری ٹائپ جانتے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں، تو میں اسے بتا سکتا ہوں کہ ہاں بھائی آپ MS آفس سیکھ سکتے ہو. تو اگر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کے مینٹل لیول کو آپ سمجھ لیں تو اس کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں اور ٹیچر ان اے سینس کہ آپ کے پاس پاور آف انجیکشن ان ٹو مائنڈ اگر آپ کے پاس ہے، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ اس کو انجیکٹ کرو کسی کے مائنڈ میں
تو آپ اس کو پڑھا سکتے ہو. بیکاز جس کو 1+1 کرنا آتا ہے اور ABC ساری لکھنی اور پڑھنی آتی ہے تو اس کو پڑھانے کا لیول کچھ اور ہوگا. اور ایک وہ کہ جو میٹرک پاس ہے اور وہ انگلش پڑھ بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے تو اس کو MS آفس پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوگا. تو ان ادر ورڈ یو کین سے کہ آپ ان کی مینٹیلٹی کو دیکھ کر چلیں ان اے سینس کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی نو کیا ہے, اور ان اے سینس کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ موبائل پہ کام چیٹنگ SMS کر رہا ہے, آپ کی بات کو سن رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کے لیول کو خواہ وہ موبائل پہ SMS کر رہا ہو, خواہ وہ میٹرک کا لیول کا ہو, خواہ 1+1=2 اور ABC لکھنا اور پڑھنے لیول کا ہو, تو پھر آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اور وہ موبائل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں SMS کی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو اپنے ٹاپک پر نہیں لا پا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کوالٹی یا اس ڈگری یا اس لیول کے ٹیچر ہیں کہ جو ہونا چاہیے. آپ کے پاور میں, آپ کے بولنے میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس بندے کو اپنے گراؤنڈ میں لے آؤ. یس. آپ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ ایگزامپل آپ دے رہے تھے کہ بھائی شاہ رخ خان جو اچھی ایکٹنگ کر لیتے اس کی وجہ وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے؟ ہاں, وہ ان سینس یہ کہ میں کوالٹی ہے کہ کوالٹی ہر کسی میں ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو مجھ میں کوالٹی ہے کہ اگر میرے سامنے 200 بندے بھی بیٹھے ہوں تو میرے پڑھانے کا لیول کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ جب میں پڑھا رہا ہوں گا تو 200 کے 200 ہی سیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 200 نے سیکھ لیا اور ایک نے نہیں سیکھا, بیکاز میرا ٹیچنگ لیول ہی ایسا ہے ان اے سینس. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میرا خود کا نہیں ہے, یہ میں نے کسی سیکھا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے اور وہ میتھمیٹکس پڑھاتے تھے, تو ان کی کوالٹی تھی کہ وہ جب میتھس پڑھاتے تھے تو جتنے بھی کلاس میں اسٹوڈنٹ تھے سب کو سمجھ آتا تھا. تو یہ کہ جس طرح شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ یار میں شاہ رخ خان کی ایکٹنگ کو ہر کوئی پسند کرتا ہے, لیکن شاہ رخ خان کہتا ہے کہ یار میں کاپی کرتا ہوں, میں لوگوں کی, میں امیتابھ بچن ہو گئے اور دوسرے اداکار ہیں, میں ایکچولی زیادہ فلمیں تو نہیں دیکھتا, مجھے نام تو نہیں آتے, لیکن اس نے نام دیے کہ یہ لوگ جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ایکچولی ان لوگوں کی کاپی کر رہا ہوتا ہوں, میں ان لوگوں سے امپریس ہوں. تو ایکچولی ان کی کاپی کر کے جب ایک رزلٹ دے رہا ہوتا ہے تو ایک اچھا رزلٹ دے رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی جو میری ٹیچنگ ہے یہ میری اپنی کوئی انوینشن نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یار یہ میری انوینشن ہے یا میں ایک دعوے دار ہوں کہ یار میں ایک اچھا ٹیچر ہوں, ہاں میں اچھا ٹیچر ہوں, لیکن میری انوینشن نہیں ہے, بلکہ میں اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے میرا, میں اچھے لوگوں سے اٹھا بیٹھا ہوں اور ان لوگوں کو میں نے اسٹڈی کیا, ان لوگوں کو ان لوگوں کے پروسیجرس کو میں نے اسٹڈی کر کے اس کو میں یوز کر رہا ہوں, ان کے وے آف ٹیچنگ کو میں یوز کر رہا ہوں. اور اب مجھ میں یہ اتنی انشاءاللہ کانفیڈنس ہے کہ اگر میرا جو ٹاپک ہے وہ کسی کو میں پڑھاؤں, کسی کو سمجھ نہ آئے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا جرمانہ دینے کو تیار ہوں. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے اگر سوسائٹی چینج کرنے سے, اگر کسی بندے کی سوسائٹی چینج ہو جائے تو بندہ خود بخود چینج ہو جاتا ہے, آپ کا یہ مقصد ہے نا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا آپ سوسائٹی چینج کر لیں. مطلب اگر آپ سوسائٹی چینج کر لیں گے تو جب میں لینگویج سیکھ رہا تھا اور میں پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں پاکستان سے باہر گیا بھی, میں تہران بھی گیا اور میں نے 1 سال تہران میں گزارا. تو میں 2 دفعہ ترکی ایران بارڈر بھی گیا, لیکن فرسٹ ٹائم جب گیا تو میرے پاس پیسے کم تھے, سیکنڈ ٹائم جب گیا تو پیسے تو میرے پاس پورے تھے, لیکن پھر وہ گرمی کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا, پہاڑوں پہ برف تھی, میں واپس آیا. پھر تھرڈ ٹائم میں جا نہیں سکا, میں نے خواب دیکھا فادر کی ڈیتھ ہوئی تو واپس آیا, فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو لوگ مجھے کچھ ایسے لوگ تھے جو پاکستان کے لیے یا اچھی سوچ رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم اس لیے جانا چاہ رہے ہو کہ تم بھاگ رہے ہو پاکستان سے, تم جا نہیں رہے ہو, بھاگ رہے ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یار پاکستان اتنے مشکل دور سے گزر رہا ہے
اور تمہارے جیسے لوگ اگر جانے شروع کر لیں تو اٹ مینس تم بھاگ رہے ہو. تم نے پاکستان سے سیکھا, تم نے پاکستان سے پڑھا اور تم پاکستان سے جا رہے ہو مشکل دور میں چھوڑ کر. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر ایک بندہ اپنی سوسائٹی میں رہ رہا ہے اور وہ سوسائٹی چینج کر لے تو یہ بھاگ رہا ہے. سوسائٹی چینج نہیں کرے, اسی سوسائٹی میں سروائیو کرے اور اس چیز کو سیکھے, پڑھے, ٹائم دے اور پھر اوروں کو بھی ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہے. آپ سے جو میں نے سوسائٹی کی بات کی, میرا مطلب یہ ہے اگر میں اپنے آس پاس جن لوگوں کے پاس میں رہ رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, اگر میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو خراب لوگ ہیں, مطلب ان کے خراب مطلب ہے کہ بھائی وہ اپنے اسکل کو بلڈ اپ اپنے لیے بھی نہیں کر رہے, میرے لیے بھی جو ہے نا ایسے زہریلے جو نگیٹو سوچ کے لوگ ہیں ان سے میں ہٹ کے اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دوں تو میری زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گی. میرا مطلب یہ ہے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پہلے نہیں ملے, صحیح, آپ مجھ سے آج مل رہے ہو, لیکن آپ اگر وقتاً فوقتاً مجھ سے ملنا اسٹارٹ کر لو گے تو آپ کی جو دوسری سوسائٹی ہے وہ بھی چلتی رہے گی, میں بھی چلتا رہوں گا. ٹھیک ہے, ایک وقت آ جائے گا کہ آپ ان کو ٹائم کم سے کم دینا اسٹارٹ کر لو گے اور مجھے زیادہ سے زیادہ دینا اسٹارٹ کر لو گے. اگر وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے, اگر وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو وہ خود بخود ہی آپ سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے. آپ فیس بک پہ کتنا بیٹھتے ہیں؟ فیس بک تو میں یوز کرتا ہوں. فیس بک تو میں ملٹیپل پرپزز کے لیے یوز کر رہا ہوتا ہوں, لیکن فیس بک کو میں اتنا ٹائم نہیں دیتا. آپ کن مقاصد کے لیے فیس بک یوز کرتے ہیں؟ میں اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے یوز کر رہا ہوں. جس طرح میں وائس اوور آئی پی پہ کام کر رہا ہوں تو میں نے کچھ آئی ڈیز بنائی ہیں جس میں صرف وائس اوور آئی پی کے ہی لوگ ایڈ ہیں. ایک میری آئی ڈی ہے جس میں میرے صرف فرینڈس ایڈ ہیں, میرے سوشل ایریا نیٹورک سے تعلق رکھنے والے. فارمرس کو بھی ایڈ کیا ہے تاکہ میں وہ بھی کوئی پکچر شیئر کریں, میں دیکھوں کہ فارمرس میں کیا ہوتا ہے. اور میں نے کچھ اور آئی ڈیز بھی بنائی ہیں جس میں مختلف لوگ آ رہے ہیں, تو میں اگر کوئی پروڈکٹ لانچ کر لوں تو اپنے ٹائم لائن پہ شیئر کروں اور وہ آنے شروع ہو جائیں. اگر فیس بک میں میرے پاس 5000 فرینڈز ہیں تو اس کو میں ایک نام دیتا ہوں. جس طریقے سے ایک اخبار چھپتا ہے اس کی 5000 کاپیز ہوتی ہیں اور ہر روز اس کی ایک کاپی کہیں نہ کہیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر میرے 5 تو وہ 5000 کاپیز 5000 بندوں کے پاس جاری ہوتی ہیں. تو اگر میں ان 5000 بندوں کے ایک اخبار میں 5000 لوگوں تک اپنے میسج پہنچانے کے لیے اگر اخبار میں ایڈ دوں گا تو یہ ایک میری انویسٹمنٹ ہے, ون ٹائم ہوگی, بار بار دوں گا تو مجھے پیسے میرے انویسٹ ہوں گے. تو اس لیے اگر میں ایک آئی ڈی, میرے پاس 5000 دوست ہیں اور ادھر جا کے میں ایک ہی اپنی پروڈکٹ کو ون ٹائم شیئر کر لوں گا تو اٹ مینس جو کاپی 5000 بندوں کے پاس چلی گئی ہے. تو اس سینس میں یوز کر رہا ہوں. فیس بک پہ کس نام سے؟ فیس بک میں وائپ سروسز کے نام سے بھی ہے آئی ڈی میری, اور میری سمین خان مروت کے نام سے اپنی آئی ڈی. آپ کا ای میل کیا ہے؟ میری ای میل آئی ڈی ہے khanhelp@hotmail.com. آپ کا یوزر نیم بنا ہوا ہے facebook.com/فلاں والا؟ میرا نام یوزر نیم facebook/ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی, facebook/سمین اللہ. سمین اللہ آپ اکیلے تو ہے نا, اور کوئی بھائی بہن نہیں آپ کا؟ میرے 10 بہن بھائی ہیں, نہ کسی تیری ماں سے, اپنی ماں سے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. اچھا, آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اب آپ اپنے بھائیوں سے ملنے جاتے ہیں یا جو؟ میں گھر سے جدا ہوا